اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس کی تفتیش اور وکیل کے موضوع کے حوالے سے آج تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ التماس ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ پچھلی قسط میں ہم پہنچے تھے FIR کے اندراج کی دفعہ 154 جو قابل دست اندازی پولیس جرم سے متعلق ہے، اور آج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو معروضات ہیں وہ مختلف ہوں گی۔ 155 جو ہے کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کا جو سیکشن ہے وہ ناقابل دست اندازی پولیس جرم کے بارے میں ہے کہ اس کی اطلاع اگر علاقہ کے تھانے میں SHO کو دی جائے تو SHO کیا کرے گا کہ وہ انفارمیشن کو ایک مخصوص کتاب جو کہ صوبائی حکومت کی ڈائریکشن پر تیار کی گئی ہے اس پہ اس کا اندراج کرے گا، اور اندراج کرنے کے بعد وہ رپورٹ بمائے ملزم بمائے مستغیث مقدمہ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو وہ پیش کر دے گا۔ یہ جو رجسٹر ہے یہ جو کتاب ہے یہ رجسٹر نمبر 2 کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسے کہ سابقہ اقساط میں بتا چکا ہوں کہ تھانے میں 25 اقسام کی جو ہے وہ رجسٹر ہائے موجود ہوتی ہیں، اور سردست یہ اطلاعات ہیں کہ 23 رجسٹر جو ہے وہ تھانے میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ پھر ہم بعد میں بات کریں گے کہ 2 کدھر گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یونین کونسل میں ایک تاریخ پیدائش کا رجسٹر اور دوسرا جو ہے وہ غالباً موت کا رجسٹر جو فوتیدگی سے متعلق ہے وہ UC میں آ چکا ہے۔ بہرطور 155 سب سیکشن 2 وہ کہتا ہے کہ کوئی تفتیش نہ کرے گا تا وقت یہ کہ درجہ اول و دوم کے میجسٹریٹ سے جو کہ اس کیس کو خود ٹرائی کرنے کا جورسڈکشن رکھتے ہوں یا وہ آگے جو ہے سیشن کورٹ کو فارورڈ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں، ان سے اجازت لینے کے بعد وہ جو ہے ناقابل دست اندازی پولیس جرم کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ اس میں جو ہے سیکشن 190 سب سیکشن 2 کے تحت سب سیکشن 2 کا کلاس جو B ہے اس میں جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو کیس ٹرائبل بائی میجسٹریٹ نہیں ہے وہ آگے جو ہے میجسٹریٹ کو جو ہے اب آگے سیشن کورٹ کو وہ فارورڈ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 190 سیکشن 190 سب سیکشن 3 کے تحت بھی اس کو اسپیسیفکلی پاور دی گئی ہے کہ جو کیس اس کے ٹرائبل نہیں ہے، جو اس کے اختیار سماعت میں نہیں آتا ہے، وہ آگے، اور اگر وہ سیشن کورٹ کے اختیار سماعت میں ہے تو وہ سیشن کورٹ کو فارورڈ کر دے گا۔ کون؟ علاقہ مجسٹریٹ۔ اس کے بعد 155 سب سیکشن 3 وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آفیسر وہ میجسٹریٹ سے حکم حاصل کر کے SHO صاحب والے اختیارات کو استعمال کر کے جو کہ SHO قابل دست اندازی پولیس جرم میں اختیارات استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ اس ملزم کی گرفتاری نہ کر سکے گا۔ 156 CRPC کا جو سیکشن ہے وہ تھانہ کے SHO کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ میجسٹریٹ سے بغیر اجازت لیے ہوئے، اتھارٹی لیے ہوئے کوگنیزیبل اوفینس جس کو قابل دست اندازی پولیس جرم کہتا ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح 156(2) یعنی کہ سب سیکشن 2 وہ کہتا ہے کہ تفتیش صرف اس بنیاد پر متنازع نہیں ہوگی کہ جو تفتیشی ہے اس کو اس بات کا اختیار نہ تھا کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر سکے۔ اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو علاقے کا جو SHO ہے اس نے اس کو اس چیز کی آتھورائزیشن نہیں دی، اس کو باقاعدہ جو ہے ڈیپیوٹ نہیں کیا تفتیش کے لیے۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک حوالدار یا ایک کانسٹیبل اٹھ کر جو ہے وہ تفتیش شروع کر دے اور اس کی جو تفتیش ہوگی وہ اللیگل ہوگی اور liable to be vitiated ہوگی، liable to be declared null and void ہوگی by the competent court۔ اسی طرح اس میں جو ہے وہ پروز اینڈ کونس جو ہے وہ سائٹیشنز موجود ہیں آنریبل سپیریئر کورٹس کی۔ 156(2) کے بعد ہم
اب بات کرتے ہیں 156(3) کی کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ انڈر سیکشن 190 کے تحت جو ہے وہ تفتیش کا حکم دے سکتا ہے. 190 کا جو 190 جو ہے وہ کوگنیزنس لینے کا ہے کہ میجسٹریٹ کوگنیزنس کیسے لے گا. وہ اے کہتا ہے کہ استغاثہ جو کہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس کی بنیاد پر وہ کوگنیزنس لے سکتا ہے, اور بی کہتا ہے کہ پولیس رپورٹ کی بنیاد پر میجسٹریٹ جو ہے وہ کوگنیزنس لے سکتا ہے. اور جو 190 سیکشن 190 کا کلاس سی وہ کہتا ہے کہ کسی اور کی اطلاع پر یا میجسٹریٹ اپنے علم یا شک کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کیس کا جو ہے وہ کوگنیزنس لے سکتا ہے. اسی طرح 156(4) وہ کہتا ہے کہ پولیس آفیسر 156 کا سب سیکشن 1, 2 اور 3 کے تحت کوئی ایسے جرم کی تفتیش نہیں کر سکتا جو کہ انڈر سیکشن 497 اور 498 تعزیرات پاکستان کے تحت آتی ہوں, جو کہ پرٹیننگ ٹو دی اڈلٹری ہے, اور سوائے اس خاتون کے خاوند کی شکایت کے یا اس کی خاوند کی غیر موجودگی میں جو اس کا سرپرست ہو, جو اس کا گارڈین ہو, جو اس کا دیکھ بھال کرتا ہو اس کے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن 157. یہ 157 جو ہے یہ اس طریقہ کار کو ڈسکس کرتا ہے کہ جہاں قابل دست اندازی پولیس جرم مشکوک ہو, یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اطلاع ملنے پر یا کسی اور طریقے سے ایس ایچ او اگر یہ سمجھے کہ جرم قابل دست اندازی پولیس جرم جو ہے وہ مشکوک ہے, اور جو کہ 156 کے تحت وہ میجسٹریٹ کے اجازت کے بغیر ایس ایچ او جو ہے اس کیس کی تفتیش کر سکتا ہو. تو اس صورت میں کہ جب اس کو اطلاع ملی ہو کہ یہ مشکوک ہے, یہ جرم شاید واقع نہیں ہوا ہے, تو وہ ایس ایچ او جو ہے وہ فوری طور پر اس بابت علاقہ میجسٹریٹ کو رپورٹ کرے گا اور خود یا اپنے کسی ماتحت کو جو ہے وہ فوری طور سے جو ہے وہ موقع پر تفتیش کے لیے بھیجے گا کہ وہ حقائق معلوم کریں اور ملزم کو گرفتار کریں. اچھا, اب یہاں پر ایک میری جو ہے وہ معروضات یہ ہے کہ یہ ایک ویگ قسم کا جو ہے یہ سیکشن ہے. اس کی وجہ نمبر 1 کہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں یا جو پولیس مائنڈ سیٹ ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قابل دست اندازی پولیس جرم اگر مشکوک ہو تو ایف آئی آر نہیں کٹے گی, اور ایف آئی آر کے کٹنے سے پہلے تفتیش ہوگی. 157 کے تحت تفتیش ہوگی, اور تفتیش کے بعد اگر پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہے یہ جھوٹا کیس ہے تو ایک جھوٹے کیس کے ساتھ جو ہے اس میں ہمیں ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں ایک رپٹ لکھ کر جو ہے اس کو ہم داخل دفتر کر دیں گے. اور اگر یہ ثابت ہوا کہ نہیں واقعی میں قابل دست اندازی پولیس جرم واقع ہوا ہے تو اس پر ایف آئی آر کٹے گی, بالکل اس طریقے سے جیسے کہ اینٹی کرپشن میں یا ایف آئی اے کے میٹرز میں جو ہے یہ ایجنسیز جو ہے پہلے تحقیقات کرتی ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر لانچ کرتی ہیں. جبکہ اس کے بعد جو سیکنڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ قابل دست اندازی پولیس جرم کی اطلاع جب ملتی ہے تو پولیس لازمی طور پر جو ایس ایچ او ہے علاقے کے تھانے کا وہ پابند ہے کہ وہ پرچہ جو ہے وہ درج کرے گا, اور پرچہ درج کرنے کے بعد اگر مقدمے سے حالات مشکوک ثابت ہوں یا مشکوک ان کی اس کے بارے میں اس کی سوجھ بوجھ میں یہ بات آتی ہے تو وہ کیا کرے گا, درج بالا پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گا, اور یہی اعلیٰ عدلیہ کا نظریہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 154 کے تحت اگر لازماً ایف آئی آر کٹتی ہے تو لازماً تفتیش ہوگی, جس سے یہ ثابت ہوگا, جس کے بعد پولیس اس نتیجے تک پہنچ سکتی ہے کہ جرم سچا تھا یا جھوٹا تھا. تو پھر کہنے کا مقصد ہے کہ 157 کی کارروائی کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ پولیس کی رائے جو ہے, پولیس جب رائے اپنی دے گی اٹس اٹ از نٹ بائنڈنگ اپان دی کورٹ, یعنی کہ پولیس کی رائے جو ہے وہ کورٹ پر جو ہے وہ قابل وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. کورٹ اپنی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتی ہے اور یہ کورٹ ہی کو جورسڈکشن حاصل ہے. تو پھر 157 کی کیا ضرورت ہوئی. اچھا, جس طرح اب میری سبمیشن یہ ہے کہ جس طرح ایف آئی آر کسی صنف
عمر قید وغیرہ سے جو ہے نا یہ عمر کی قید اور صنف سے باہر ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ایف آئی آر کوئی بھی شخص کسی بھی عمر کا کسی بھی صنف کا ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے نامزدگی ملزمان جو ہیں وہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھ سکتے ہیں, کسی بھی عمر سے تعلق رکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ جو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز ہیں 82 اور 83 تعزیرات پاکستان کے 82 یہ کہتا ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کا جو جرم ہے وہ جرم ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے 83 سیکشن 83 تعزیرات پاکستان وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا لڑکا جس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہو لیکن 12 سال سے کم ہو, لیکن اس کی امیچور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ود ریگارڈ ٹو دی سرکمسٹانسز, تو وہ جو جرم کرتا ہے وہ جرم نہیں ہوتا ہے. تو میری گزارشات یہ ہیں کہ اگر ایک 7 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے سپوز کر لیں 5 سال کا, اس سے ایک قتل جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے, قتل کا جرم ہوتا ہے, تو اس قانون کے تحت سیکشن 82 کے تحت وہ جرم نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو شخص وہ جو انسان قتل ہو گیا ہے اس کا قتل کا کیا ہوگا, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کون پوری کرے گا؟ اسٹیٹ پوری کرے گا. اور پولیس کا کیا رول ہے, عدالتوں کا کیا رول ہے؟ تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ رپٹ روزنامچہ میں اس کے اندراج کرے گی اور تفتیش کرے گی, اور اس کے بعد وہ کہے گی کہ جی یہ معاملہ مشکوک ہے تو 157 کی کارروائی ہوگی. اور جب رپٹ روزنامچہ میں جب تفتیش کی آپ نے جب آپ نے اس کو رجسٹر نمبر 2 میں رپٹ روزنامچے میں اس مشکوک وقوع کا یا یہ جو قتل ہوا ہے کم عمر بچے سے جو کہ جرم نہیں ہے اس کا جب اندراج کریں گے تو ایف آئی آر میں اس کے ساتھ ہی اندراج کرنے میں کیا حرج ہے, اس میں کیوں حیل و حجت ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال سے کم عمر والا بچہ جو ہے وہ کہیں اس میں ابیٹمنٹ تو نہیں ہوئے, کوئی ابیٹر تو نہیں ہوا ہے, تو 109 کے تحت جو ہے اس میں پرچہ ہوگا. تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ now the section of 157 it becomes redundant, so may kindly be omitted from the statute book. تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو میری معروضات ہے وہ یہیں پر ختم ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے قسط نمبر 4 میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.